السلام علیکم، میرا نام محمد سعید ہے اور آج ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان سیکنڈ ایئر یعنی 12ویں جماعت کا مطالعہ پاکستان کا چیپٹر نمبر 5 پاکستان کا حکومتی ڈھانچہ اور اچھا نظام حکومت۔ اس میں آج اس کا جو چیپٹر کا پہلا جو ہے ٹاپک ہم پڑھیں گے کہ پاکستان کا حکومتی ڈھانچہ ہے، اسٹرکچر ہے، وہ کس طرح سے بنایا گیا ہے اور اس کی جو اختیارات کی تقسیم ہے وہ کیسے ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس میں کہ پاکستان میں اب تک دیکھیں کوئی بھی حکومت کا نظام چلانے کے لیے اس ملک کے پاس جو ہے ایک آئین، ایک کانسٹیٹیوشن، دستور ہونا لازمی ہے، کیونکہ آئین ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے کسی بھی ملک کا نظم و نسق یعنی اس کا نظام چلایا جا سکتا ہے۔ پاکستان جب بنا، تھوڑا اس کو میں بیک گراؤنڈ بتا دوں آپ کو، جب پاکستان بنا تو پاکستان کے پاس اپنا کوئی آئین نہیں تھا۔ پاکستان نے قائد اعظم نے پاکستان کو اس چیز کی بڑی فکر تھی قائد اعظم کو کہ پاکستان کے پاس اپنا ایک آئین ہونا چاہیے، ایک ایسا سسٹم، دستور ہونا چاہیے جس کے تحت پاکستان کو اسلامی نظریے جو ہم نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے ایک اسلام کے لیے بنایا گیا تھا، تو اس کے مطابق ہم ایک آئین بنائیں گے اور ملک کو اس کے مطابق چلائیں گے۔ جب پاکستان اپنا کوئی آئین نہیں تھا، 1947 میں پاکستان نے جو اس سے پہلے برٹش گورنمنٹ نے ایک آئین بنایا تھا، ایکٹ بنایا تھا 1935، اس ایکٹ کو تھوڑی ترمیم کرنے کے بعد پاکستان نے اس کو 1947 کا ایک عبوری آئین بنا دیا، وقتی آئین بنا دیا۔ تو اس کے بعد پھر پاکستان میں پہلا آئین 1956 میں بنا، پھر 1962 میں اور 1973 میں۔ 73 کا آئین بننے سے پہلے بھی ایک عبوری آئین بنایا گیا جو 1972 میں بنایا گیا۔ اب ہم جو بات کریں گے اس میں وہ بات کریں گے ہمارا جو موجودہ نظام حکومت ہے وہ کس آئین کے تحت ہے، وہ ہے آئین 1973 کے تحت۔ اس آئین کے تحت پاکستان جو ہے وہ وفاق اور صوبوں دو حصوں میں جو ہے وہ کام کر رہا ہے، یعنی ایک مین وفاق دارالحکومت اور اس کے انڈر جو ہے وہ صوبے کام کر رہے ہیں۔ یہ دونوں ادارے جو ہے وہ 3 شعبوں میں ان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ یہ اپنا اپنا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اس کو بڑی وجہ بنایا گیا ہے 2000 میں جناب مشرف نے ایک لوکل گورنمنٹ جو مقامی حکومتوں کا نظام بنایا تھا، اس کے تحت ضلعی لیول پر بھی جو ہے یہ کام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہے اس میں تھوڑا سا بتا دوں کہ وفاق کے پاس اس آئین کے تحت وفاق کے پاس کیا اختیارات ہیں اور صوبوں کے پاس کیا اختیارات ہیں۔ اس آئین کے تحت وفاق کے پاس جو ہے وہ دفاع، بین الاقوامی تعلقات، کسٹم اور خزانہ وغیرہ، جبکہ صوبوں کے پاس تعلیم، صحت، مقامی حکومتیں، صنعت اور زراعت وغیرہ کے جو اختیارات ہیں وہ صوبوں کے پاس ہیں۔ اس کے بعد ہم وفاقی حکومت اور دیگر ادارے۔ حکومت کو وفاقی حکومت بھی کہتے ہیں۔ حکومت کو چلانے کے لیے، وفاقی حکومت چلانے کے لیے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جو پہلے بتایا آپ کو، مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ مقننہ جو ہے وہ قانون سازی کرتی ہے، قانون بناتی ہے، انتظامیہ ان قوانین کو لاگو کرتی ہے، ان پر عمل درآمد کرواتی ہے، اور عدلیہ جو ہے ان قوانین کی توضیح و تشریح، مطلب وہ قانون کے بارے میں جو ہے وہ اس کی تفصیل بتاتی ہے اور اس پر بھی جو ہے وہ نگرانی کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد دیگر اداروں میں اس کے علاوہ ان 3 شعبوں کے علاوہ پاکستان کے پاس ایک سپریم کورٹ ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، جس کا صدر مقام جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ جو مقننہ ہے، 3 ہم چیزیں پڑھی ہیں ابھی، مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ تو جو سب سے پہلے مقننہ ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں، ہمارا ٹاپک آج کا مقننہ ہی ہے۔ مقننہ کو جو ہے مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ بھی کہتے ہیں اس کو۔ اس کے مجلس شورا اور پارلیمنٹ کے ان کے کیا فرائض ہیں ہم اس کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ یہ مجلس شورا ہے کیا۔ مجلس شورا جو ہے یہ 2 ہاؤسز، 2 پارلیمنٹ پر مشتمل ہے، ایوان بالا اور ایوان زیری۔ اس کو ہم اپر ہاؤس بھی کہتے ہیں اور لوور ہاؤس بھی کہتے ہیں، قومی اسمبلی اور سینٹ بھی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے قومی اسمبلی کی۔ قومی اسمبلی جو ہے یہ اس کو ہم ایوان زیری یا لوور ہاؤس بھی کہتے ہیں۔ اس کے کل ارکان کی تعداد 342 ہے۔ میں آپ کو فرق بتا دوں کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں فرق کیا ہوتا ہے۔
قومی اسمبلی جو ہے وہ ہاؤس ہے، وہ پارلیمنٹ ہے جو براہ راست عوام سے ووٹ لے کر منتخب ہوتے ہیں اور یہ اسمبلی جو ہے وجود میں آتی ہے۔ اس کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہے، میں نے اس کا ایک تھوڑا سا تفصیلی چارٹ یہاں بنایا ہوا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو قومی اسمبلی کے ممبران ہوتے ہیں ان کو صوبوں میں اس طرح ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ان ارکان کو، ممبرز کو، کہ آبادی کے لحاظ سے نمائندگی دی گئی ہے، یعنی جس صوبے کی آبادی زیادہ ہے اس کے پاس سب سے زیادہ سیٹس ہوں گی اور پھر درجہ بدرجہ اس سے کم ہوتی چلی جائیں گی۔ تو ان 342 سیٹس کو ہم نے یوں تقسیم کیا ہوا ہے کہ 272 سیٹس ایسی ہیں جن پر براہ راست الیکشن ہوتا ہے، عوام اپنے اپنے نمائندے جو ہیں منتخب کرتے ہیں، اور اس کے بعد 60 اس میں خواتین ہوتی ہیں، یہ نامزد کی جاتی ہیں، یہ براہ راست الیکشن نہیں لڑتی، اور 10 اقلیتی ممبران ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کل ملا کر یہ بن گئے 342۔ اب تھوڑی سی ہم تفصیل دیکھتے ہیں کہ یہ 272 ممبران ہیں، ان کو صوبوں میں اور وفاق میں کس طرح ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ دیکھیں 100 سب سے بڑا صوبہ پاکستان کا ہے پنجاب، تو پنجاب کے پاس آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ سیٹس دی گئی ہیں، 148 پنجاب کو، 61 سندھ کو، کیونکہ دوسرے نمبر پر آبادی کے لحاظ سے سندھ آتا ہے، 35 کے پی کے کو، خیبر پختونخوا کو، اور 14 جو ہیں وہ بلوچستان کو۔ 2 سیٹس اس میں یہ وفاق کے لیے ہیں، اسلام آباد کے لیے، ہمارا جو کیپٹل ہے۔ 12 سیٹس قبائلی علاقے ہیں جو فاٹا ہے، اور یہ ان کل کو ملا کر یہ بنتی ہیں 272۔ اچھا، اس کے علاوہ جو 60 سیٹس ہیں خواتین کی، ان کو بھی اسی طرح ان کو نمائندگی دی گئی ہے کہ پنجاب میں 35، سندھ میں 14، کے پی کے میں 8 اور بلوچستان میں 3۔ تو اس طرح سے ان سیٹس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ یہ اسمبلی 5 سال کے لیے منتخب ہوتی ہے، اور یہ بالغ رائے دہی، یعنی جو بالغ افراد ہیں جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں، جن کا شناختی کارڈ بن چکا ہے، وہ اپنی ووٹ دیتے ہیں اور لوگوں کو منتخب کرتے ہیں کہ یہ اس بندے کو آگے آنا چاہیے۔ اس بنیاد پر یہ اسمبلی بنتی ہے۔ اور نمبر 2 ہم دیکھتے ہیں سینٹ۔ پھر ہم آگے بتائیں گے ان دونوں ہاؤسز کا فنکشن کیا ہے، ان کے فرائض کیا ہیں، ان کا کام کیا ہے۔ تو یہ پہلی بن گئی قومی اسمبلی۔ اس کے بعد آتے ہیں سینٹ۔ سینٹ کے کل ممبران کی تعداد 104 ہے۔ یہ لوگ براہ راست عوام سے ووٹ لے کر نہیں آتے، بلکہ یہ ان کو جو ہے صوبائی اسمبلیاں منتخب کرتی ہیں۔ تھوڑی اس کی ہم ڈیٹیل جانتے ہیں کہ یہ 104، جس طرح دیکھیں یہ جو 342 سیٹس تھیں، یہ آگے کی نمائندگی دی گئی تھی صوبوں کو ان کی آبادی کے لحاظ سے، یہاں پر نمائندگی دی گئی ہے ان کو اکائی کے لحاظ سے، یعنی ایک صوبے کے حساب سے۔ اس میں یہ دیکھنا کہ یہ صوبہ آبادی میں بڑا ہے یا رقبے میں بڑا ہے، ہم دیکھنا کہ یہ ایک صوبہ ہے تو ہر صوبے کو برابر سیٹس دی جائیں گی۔ تو اس میں ہر صوبے کو 22 سیٹس دی گئی ہیں، 22 اگر 4 نے کیا ہوا ہے اس کو 88 بن گیا یہ۔ اس کے بعد 4 سیٹس جو ہیں یہ اسلام آباد وفاق کو دی گئی ہیں، 8 سیٹ جو ہیں یہ دی گئی ہیں قبائلی علاقہ جات کو، اور 4 سیٹس پھر دی گئی ہیں یہ اقلیتوں کو۔ یہ کل ملا کر 104 سیٹس بنتی ہیں۔ یہ سیٹس جو ہیں یہ خالصتاً اس بنیاد پر سلیکٹ ہوتی ہیں۔ ان کو ایک تو یہ جن کے صوبائی اسمبلیاں جو ہیں ہر صوبے کی، وہ اپنے اپنے حصے کی جو 22 لوگ ہیں ان کو یہ سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس وفاق ہے اور قبائلی علاقہ جات ہے، ان کو قومی اسمبلی سلیکٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں تفصیل یہ ہے کہ اس میں جو 22 سیٹس ہیں ہر صوبے میں، اس میں جو ہے خواتین اور ٹیکنوکریٹ یعنی جو ہنرمند لوگ ہیں ان کو ملا کر 22 لوگ ہر صوبے میں سے، اور جو 4 لوگ اسلام آباد سے سلیکٹ ہوں گے ان میں سے ایک خاتون اور ایک عالم دین ہوگا، اور اس طرح باقی پھر فاٹا اور ان کے لوگ ہوں گے، یہ اقلیتوں کے لوگ ہوں گے۔ یہ کل ملا کر یہ اس طرح 104 سیٹس ہو گئی۔ اس میں جو انتخابات کا عمل اس طرح ہوتا ہے کہ ہر 3 سال بعد اس کے آدھے ارکان ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے آ جاتے ہیں، تو یہ سلسلہ ہر 3 سال بعد اس کا ہوتا رہتا ہے۔ اب ان دونوں ہاؤسز کو ملا کر ہم کہتے ہیں مجلس شورا۔ جیسے ہم کو بتایا ہم نے مجلس شورا پارلیمنٹ، اب نیچے اس کے فرائض، ہم ان دونوں کے فرائض کیا ہیں، یہ دونوں کیا کام کرتے ہیں۔ ان دونوں کے فرائض ایسے ہیں کہ یہ دونوں قانون سازی کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے ان دونوں ہاؤسز کو برابر کے اختیارات دیے گئے ہیں، یعنی ایک بل جو ہے یا قانون ہے، قرارداد ہے،
پہلے ایک میں پاس ہوگی تو اسی مخصوص بل کو پھر دوسرا پارلیمنٹ جو ہے، دوسرا ہاؤس جو ہے اس کو پاس کرے گا۔ اس میں صرف ایک جو اختیار زیادہ ہے وہ ہے قومی اسمبلی کے پاس مالیاتی اختیار، یعنی یہ قومی اسمبلی جو ہے یہ بجٹ پیش کرتی ہے، باقی اس کے علاوہ ان دونوں ہاؤسز کے پاس بالکل سیم اختیارات ہیں، ایک جیسے اختیارات ہیں۔ اس کے بعد آپ آتے ہیں ان کے اوپر کہ ان کے پاس سب سے پہلا جو اختیار ہے وہ ہے قانون سازی کا اختیار، یعنی دونوں ہاؤس جو ہیں یہ قانون بناتے ہیں۔ قانون ملک کے اندر جو بھی قانون بن چکا ہے، جیسے ہمارا آئین چل رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے، یعنی کوئی اس میں نیا قانون ایڈ کرنا ہے، کوئی پرانا آئین جو قانون ختم کرنا ہے، اس میں تبدیلی کرنی ہے، کچھ کرنا ہے، تو یہ ان دونوں کے پاس باری باری جائے گا اور ان دونوں سے پاس ہونے کے بعد ہی وہ پاس ہوتا ہے۔ اگر ایک ہاؤس کسی قانون کو پاس کر دے اور دوسرا نہ کرے تو وہ قانون پاس نہیں ہوگا۔ تو دونوں کی طرف سے قانون سازی میں برابر کا ان کو اختیار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے پاس صرف قومی اسمبلی کے پاس مالیاتی اختیارات زیادہ ہیں، ورنہ دونوں کے پاس سیم اختیارات ہیں۔ انہوں نے نئے قانون بنانے ہیں اور انہوں نے قانون سازی کرنی ہے۔ پھر ہے ان کی ذمہ داری کیا شورا کی انتظامیہ کی نگرانی کرنا، یعنی وزیر اعظم اور اس کی کابینہ اس کو کنٹرول میں رکھنا۔ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، جب ان کا اجلاس ہوتا ہے تو وقفہ سوالات میں ان سے براہ راست جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ارکان جو ہیں وہ حکومت سے پوچھ گچھ کر سکتے ہیں کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے، اور وہ اس کے جواب دینے کے ذمہ دار ہیں، ان کی پابند ہیں کہ وہ اس چیز کا جواب دیں۔ تو اس طرح جتنی انتظامیہ ہے اس کی نگرانی بھی مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کا کام ہے۔ پھر اس کے بعد ہے مالیاتی اختیارات، یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ مالیاتی اختیارات جو ہیں وہ ہوتے ہیں لوور ہاؤس یعنی قومی اسمبلی کے پاس۔ قومی اسمبلی جو ہے یہ بجٹ پیش کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب ایک دفعہ کابینہ کی منظوری سے اس کے اسمبلی کی منظوری سے بجٹ پاس ہو جاتا ہے، پھر حکومت کوئی ایک پیسہ بھی اس میں سے خرچ نہیں کر سکتی اپنی مرضی سے۔ جو چیز جس بجٹ میں جو چیز پاس ہو چکی ہے اس کو اتنا ہی اس میں سے ملے گا۔ دوسرے نمبر پر پھر اس کے بعد جب یہ پاس ہو جاتا ہے تو پھر حکومت کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا سکتی، ٹیکس میں اضافہ نہیں کر سکتی، یہ بھی اس کے ذمہ ہے، پارلیمنٹ کے ذمہ ہے۔ اس کے بعد ہے عدالتی اختیارات۔ عدالتوں میں جو ہے ججز کی تعداد کا تعین پارلیمنٹ کرتی ہے، اور ان کی سروس سے متعلق کہ وہ کتنے عرصے میں ریٹائر ہو سکتے ہیں، اس بات کا فیصلہ بھی پارلیمنٹ نے کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے انتخابی اختیارات۔ وزیر اعظم اور صدر کو منتخب کرنے کا جو اختیار ہے وہ بھی مجلس شورا کے پاس ہے۔ وزیر اعظم کو قومی اسمبلی جو ہے وہ منتخب کرتی ہے 5 سال کے لیے، جبکہ اور اس میں سے پہلے قومی اسمبلی میں سے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی کے ذریعے ہوتا ہے۔ سینٹ جو ہے اپنے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کو وہ سلیکٹ کرتی ہے۔ یہ ان کے پاس انتخابی اختیارات ہیں۔ اس کے بعد ہے آئین میں ترمیم۔ پاکستان میں جو آئین بن چکا ہے اس آئین میں کسی بھی قسم کی کوئی اگر ترمیم کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ بھی دونوں ہاؤسز، دونوں ایوان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس میں ترمیم کر سکتے ہیں۔ وہ ترمیم اس طرح کریں گے کہ مخصوص بل جو ہے قرارداد وہ اسمبلی میں پیش کی جائے گی تو 2/3 ارکان، کل ارکان کا جو ہے 2 حصے جو ہے لوگ اگر اس کے حق میں یا اس کی مخالفت میں جب بات کریں گے تو 2/3 ارکان کی مرضی سے قانون پاس یا مسترد ہو سکتا ہے، ڈیلیٹ ہو سکتا ہے، نیا قانون ایڈ ہو سکتا ہے۔ تو یہ آئین میں ترمیم کے اختیارات بھی اسی کے پاس ہیں۔ تو یہ ہمارا ٹوٹل یہ پاکستان کا مین اسٹرکچر ہے، ڈھانچہ ہے، اس کے ذریعے پاکستان کا اندرون نظام چلایا جا رہا ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے اگلے اس کے ٹاپک کی، اہم عہدیداروں کی، کہ اس میں اہم عہدیدار یہ تو ہم نے بتا دیا نا 2 پارلیمنٹ کے بارے میں، ان کے ہاؤسز کے بارے میں، پھر ہم نیکسٹ بتائیں گے ان کے اختیارات کے بارے میں۔ تو کوئی کسی بات کی اگر سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کوشچن کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔